بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ومعافاة ونية. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. جیسا کہ پچھلے درس میں لا الہ الا اللہ کی طرف گواہی دینے کی دعوت سے متعلق گفتگو پیش کی گئی، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کی روشنی میں متبعین رسول کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرے اور اس کی اطاعت دے۔ اور دعوت دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس سے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ اسی سلسلے کی یہ دوسری اور آخری کڑی ہے اس باب میں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے توحید کی دعوت کی تلقین فرمائی، جیسا کہ بات دوسری روایات میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو عدن کی طرف اور ابن عباس کو صنعاء کی طرف بھیجا۔ یہ یمن یہود و نصارہ کا مرکز تھا، مشرکین کے ساتھ یہود و نصارہ کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو وصیت فرمائی تھی اور کہا تھا اجتمعا وتطاوعا ولا تفترقا۔ اب آج دوسری روایت میں کیا ہے، بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، تطاوعا ولا تختلفا، یعنی لوگوں کو بشارت سناؤ، ایسی باتیں بتاؤ جن سے لوگوں کے دلوں میں خیر کی بشارت ہو، خیر کا جذبہ ہو، دین کو آسان بنا کر پیش کرو۔ بشرا ولا تنفرا، نفرت مت پیدا کرو، لوگوں کو دین سے برگشتہ مت کرو، یسرا اور آسانی پیدا کرو، ولا تعسرا اور سختی مت پیدا کرنا۔ اور آپ نے فرمایا اجتماع، تم دونوں متحد ہو کر رہو۔ داعی کے لیے دعوت میں ضروری ہے کہ جہاں علم ہو اور ماحول کا علم ہو، زبان کا علم ہو، حکمت و دانائی ہو، ویسے ہی داعی لوگ مسائل میں اختلاف نہ کریں۔ اجتماع یعنی متحد ہو کر رہو، تطاوعا اور مل کر کے رہو، مسائل میں اختلاف مت کرو، ولا تفترقا اختلاف مت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف بھیجا تو خصوصیت کے ساتھ آپ نے تلقین فرمائی۔ حالانکہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف قرآن کے بڑے قاری تھے بلکہ عالم الناس بالحلال والحرام، حلال حرام کے بہت بڑے عالم تھے، بلکہ سب سے بڑے عالم تھے امت کے اندر۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں سن 10 ہجری میں بھیجا تھا، اور آپ نے کہا انک تاتی قوم من اہل الکتاب، اہل کتاب کی قوم سے تمہیں ملاقات ہونے والی ہے۔ یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اہل کتاب سے ملاقات ہونے والی ہے، یعنی تمہیں لوگوں کے حالات کا علم ہونا ضروری ہے، لوگوں کے مسائل کا علم ہونا ضروری ہے، اور لوگوں کے حالات کے علم کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 شریعت کا علم ہونا چاہیے، نمبر 2 علم اور تجربہ بھی ہونا چاہیے، یعنی ماحول کا بھی علم ہونا چاہیے، ان کے اسلوب کا بھی علم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ سب کو ایک ہی ڈنڈے سے مار رہے ہیں،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ۔ اور یاد رہے گرچہ وہ اہل کتاب ہیں، جنت جہنم پر ایمان لاتے ہیں، پچھلے انبیاء کی شریعت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن انہیں بھی سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، یعنی جو کلمہ لا الہ الا اللہ جو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے زیادہ قیمتی ہے، اور جس کلمے کی بنیاد پر اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، انس و جن کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو پیدا کیا، اور یہ کلمہ توحید کا اثر جب تک دنیا میں قائم رہے گا، دنیا کا نظام باقی رہے گا، اور جب کلمہ توحید کے کہنے والے اور اسی طرف دعوت دینے والے نہیں رہیں گے، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا وفی روایت لا یوحد اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کہا یا یوحد اللہ کہا، یعنی یہ اشارہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی توحید، اور توحید کا معنی ہی ہے لا الہ الا اللہ، یعنی ایک اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا، ایک اللہ کی عظمت کی طرف دعوت دینا، ایک اللہ کی الوہیت کی طرف دعوت دینا۔ اللہ اکبر، یعنی اس سے مراد توحید الوہیت ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فَعَلِمْهُمْ، تو انہیں بتانا کہ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، کہ اللہ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں ان پر فرض کی ہیں، یعنی وقت کے اعتبار سے 5 نمازیں ان پر فرض ہیں، جو دوسرے نمبر پر ہے۔ اس سے معلوم ہے جب تک توحید کی دعوت واضح نہ ہو اور توحید کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس وقت تک وہ نماز کے پابند نہیں رہ سکتے، کیونکہ توحید یہ نماز کی طرف پیش قدمی اور نماز کی رہنمائی کرتی ہے، یعنی ایمان کا تھرمامیٹر اور یہ توحید ہے، اور توحید کا تھرمامیٹر یہ نماز ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت نمبر 92 میں فرمایا والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به وهم علی صلاتهم یحافظون، جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایمان بالآخرت کی واضح دلیل ہے کہ آدمی نماز کو مان لے، اور یہ ایمان بالآخرہ بغیر توحید کی مضبوطی کے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا دعوت میں تدرج، اسٹیج وائز ضروری ہے، ایک ہی مرتبہ سارا پیغام نہیں پیش کیا جائے گا، بلکہ تھوڑا تھوڑا دین کو سمجھایا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ مَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری اس بات کو مان لیں، فَعَلِمْ، انہیں بتاؤ، انہیں خبردار کرو، انہیں آگاہ کرو، ان اللہ افترض علیہم صدقۃ، کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا، ان صدقے سے مراد زکوٰۃ فرض کی ہے، جو نصاب کے مطابق وقت کے اعتبار سے مخصوص مال میں مخصوص لوگوں کو دینا ہے، جس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں فرمائی ہے کہ اللہ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اور صدقہ کو زکوٰۃ کیوں کہتے کہ صدقہ کے معنی سچائی، الصدقۃ برہان، یہ صدقہ حجت اور دلیل ہے ایمان کی صحت پر، ایمان کی علامت پر، اور ایمان کی قوت پر، اور ایمان کی چاشنی پر۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَابُوكَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، سورہ توبہ آیت نمبر 11، اگر وہ توبہ کرنے کے بعد نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ایمان کی پہچان ہے معاشرے کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، آپ نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقیروں پہ لوٹایا جائے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس زمین پر فقراء اور مساکین موجود ہوں، وہاں کی زکوٰۃ وہیں کے فقراء اور مساکین پر تقسیم کی جائے گی۔ نمبر 1، نمبر 2، فقراء اور مساکین ہی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لقوی مکتسب، وفی روایہ لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سوی، صدقہ حلال نہیں ہے مالدار کے لیے اور نہ اس توانا اور تندرست آدمی کے لیے جو کما سکتا ہے، یہ فقراء اور مساکین کا حق۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فقراء کا ذکر کیا، جبکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے 8 مصارف کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے پہلے اور دوسرے نمبر پر فقراء اور مساکین ہے۔ فقراء بولنے سے
مسکین بھی داخل ہے، مسکین بولنے سے فقیر بھی داخل ہے، لیکن اگر فقراء اور مساکین ایک ساتھ استعمال ہو تو فقر کے معنی آتا ہے شدت الحاجہ، شدت البؤس، یعنی مسکین کے مقابلے میں فقیر زیادہ محتاج ہوتا ہے، زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم کی تشریح کے مطابق جس کے سال بھر کا خرچ مکمل نہ ہو وہ مسکین ہے، اور جس کے 6 مہینے کا خرچ مکمل نہ ہو اس کی کمائی سے وہ فقیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے فقراء پہ لوٹایا جائے گا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق 8 مصارف جن کا تذکرہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات یعنی زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے، مسکین کے لیے ہے، والعاملین علیہا، اور صدقات اور زکوٰۃ کی وصول کرنے والوں کے لیے ہے، نہیں بیت المال سے ان کو تنخواہ دی جائے گی، والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو مسلمان اسلام کی طرف ابھی جو مسلمان ہو چکے ہیں اور ابھی نئے نئے مسلمان ہیں، چاہے وہ مالدار کیوں نہ ہو لیکن ان کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ سے دینا جائز ہے۔ اسی طرح غیر مسلم جو اسلام کی طرف مائل ہیں اور ابھی اسلام نہیں لائے ہیں ان کو صدقات اور زکوٰۃ سے دیا جائے تاکہ ان کے دل میں ایمان کی محبت راسخ ہو۔ اسی طریقے سے وہ غیر مسلم جو طاقت و قوت والے ہیں ان کو زکوٰۃ سے دیا جائے تاکہ مسلمانوں پر ظلم نہ کریں۔ اس طرح مؤلفۃ قلوب میں تینوں قسمیں داخل فقہ کی تصریح کے مطابق، فی الرقاب اور گردنوں کو آزاد کرانے میں، غلاموں کو غلامی سے آزاد کرانے میں، یا قیدیوں کو قید و بند سے چھڑانے میں جائز طریقے سے، جو اس کے مستحق ہے وہاں بھی زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی۔ وہ فی الرقاب والغارمین، اسی طرح قرضدار، قرضدار سے ہر قرضدار نہیں بلکہ غرم کے معنی ایسا قرضدار کہ جس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ جلد سے جلد آپ قرضہ ادا کریں اور ان کا وقت متعین ہو چکا ہے، اور قرض خواہ جو ہے فوراً تقاضا کر رہا ہے، تو ایسے قرضدار کو زکوٰۃ سے دیا جائے گا۔ نہ یہ کہ ایسے قرضدار کو جس کے اور بھی اموال ہیں لیکن وہ قرضدار ہے اور وہ چاہے تو 2 سال 1 سال بعد بھی دے سکتا ہے، تو ایسی حالت میں ایسے خوشحال قرضدار کو یا ایسے آسانی والے قرضدار کو زکوٰۃ سے نہیں دیا جائے گا صحیح قول کے مطابق۔ والغارمین فی سبیل اللہ، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں غزوات کے اندر جو حق اور باطل کی کشمکش ہوگی اور جنگ ہوگی جس کے شروع میں تو ہم شرط ہے کہ خلیفہ ہو، امام ہو، ایسی صورت میں اللہ کی راہ میں جو غزوات ہو اس میں بھی زکوٰۃ سے دیا جائے گا۔ وابن سبیل، اور مسافر آدمی جس کا جیب ختم ہو چکا ہے، پیسہ ختم ہو چکا ہے، یا اچانک ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، یا اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنا سفر مکمل کر سکے، چاہے مالداری کیوں نہ ہو، تو اس کو زکوٰۃ سے دیا جائے گا۔ اور کوئی ضروری نہیں کہ سفر مکمل کرنے کے بعد وہ اس رقم کو غربا مساکین پر خرچ کرے، یہ اسلام کا اصول ہے۔ تو یہ سب امام شافعی کہتے ہیں تجزی ضروری ہے، لیکن صحیح قول میں فقراء مساکین پہلے نمبر پر اس کے مستحق ہیں، لیکن اگر مال موجود ہے تو اور لوگوں کو بھی دیا جائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ فقراء مساکین اصل ہے، اور فقراء مساکین میں اگر رشتہ دار بھی ہیں، فقراء مساکین بھی ہیں، تو ان کو دینے کی فضیلت یقیناً زیادہ ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ بعض اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں پر پوری زکوٰۃ کی رقم خرچ کر دیتے ہیں، جو دیکھا گیا ہے یہ بھی عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ لہذا اس مسئلے کو سمجھا جائے اور علم سے رجوع کیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ان کے حالات کو بھی دیکھنا ہے، لوگوں کی ضروریات کو بھی دیکھنا ہے، اور حق اور انصاف تو یہ ہے کہ اجتماعی نظام زکوٰۃ جمع ہو تاکہ فقراء مساکین کو اس کی برکات مل سکیں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان اگر اجتماعی نظام زکوٰۃ کے اہتمام کریں تو ان کی 10% زکوٰۃ یہ کھربوں میں جمع ہوگی، کم سے کم 5-10 ارب ہوگی زکوٰۃ، اور ان کے ذریعے سے ان کے معاشی مسائل کو حل کیا جائے تو غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس طرح عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اتنی زکوٰۃ وصول ہوئی کہ غربا اور مساکین کی غربت ختم ہو گئی، اور یہاں تک کہ جنگلوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، اور یہاں تک کہ پرندوں کو کھلایا گیا، اور کہا گیا کہ حتی لا یقال ان الطیر جاع فی بلاد المسلمین۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ جب برف اور اولے نازل ہو رہے ہیں اور اس وقت پرندوں کو کھانے کی دقت ہے، تو ان پرندوں کو بھی ان غلات سے یا ان غلوں سے یا ان کے اناج سے انہیں دیا گیا تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ مسلمانوں کے ملک میں پرندہ بھی پکارا گیا۔ اللہ اکبر، کیا دور تھا!
تو مسلمان بھی اگر کوشش کریں اللہ کی توفیق سے تو تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، مالداروں سے لیا جائے، فقیروں پر خرچ کیا جائے، چنانچہ غریب فقیر مسکین کی آواز ہمیشہ رہتی ہے، بیت المال کا نظام قائم کیا جائے۔ اور میں نے دیکھا کہ چھوٹے پیمانے پہ حیدرآباد میں ہمارے بعض بھائیوں نے شروع کیا، اس کے بہت ہی پاکیزہ اثرات ہیں، لہذا وہاں کے غربا اور مساکین کو دینے کے بعد ضرورت سے زیادہ ہے تو دوسرے مصارف میں دیا جائے اور دوسری جگہوں پر دیا جائے۔ سمجھ میں آگے بات نا؟ تو اس لیے اس مسئلے کو میں نے تھوڑا آپ لوگوں کے سامنے لمبا کر دیا ہے، ناراض نہیں ہوں گے آپ لوگ، تاکہ ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فإن مطاعوک لذلک، اگر وہ آپ کی بات مان لیں، یعنی تمہاری بات یہ مان لیں، تسلیم کر لیں، فإیاک وکرائم اموالہم، ان کی چیدہ مال لینے سے بچو، یعنی صرف اچھے مال مت لو، درمیانی مال لو، درمیانی مال لو، یعنی وہ مال لو جو نہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہو اور نہ بالکل خراب ہو۔ اور کہا واتق دعوۃ المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے میں بھی عدل اور انصاف ضروری ہے، زکوٰۃ وصول کرنے میں بھی، آواز ذرا آ رہی ہے آپ لوگوں کی، عدل اور یہ ظلم سے بچنا ضروری ہے، ورنہ اگر تم مظلوم کو ستاؤ گے اور زکوٰۃ لینے میں ان کو ظلم کرو گے تو تم کو آہ لگ جائے گی۔ اندازہ کیجیے، اللہ کی نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم ہو رہا ہے، شریعت حکم دے رہی ہے، اور اسی لیے بعض صحابہ نے شکایت کی کہ آپ کے محصلین آتے ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ارضوا مصدقیکم، اپنے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو خوش کرو، خوش کرو، خوش کرو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ زکوٰۃ وصول کرنے میں بھی ظلم نہیں کرنا ہے، تو جو زمینوں پہ قبضہ کرے، جو لوگوں کے پیسوں کو لے کر کے ہڑپ جائے، اور جو لوگوں کے مال و اسباب پر قبضہ کرے، بھی کس قدر اللہ کے غضب اور غصے کو بھڑکانے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا مظلوم کی آہ سے بچو، کہ مظلوم کی آہ کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ و پردہ نہیں ہے۔ اس بارے میں بھی حدیثیں آپ سن چکے ہیں، یعنی ڈائریکٹ مظلوم کی بددعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اس حدیث میں چند اہم مسائل ہیں، جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ کے لیے ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جو علمی اور فکری اور فنی اعتبار سے اس کے اہل تھے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کسی مقام پہ جانے سے پہلے اس کی تیاری کا حکم دیا۔ نمبر تین، آپ نے لا الہ الا اللہ کی توحید کی دعوت کا حکم دیا، سے معلوم ہوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، شہادت کے لیے ضروری کہ علم بھی ہو، یقین بھی ہو، اور اخلاص بھی ہو، اور اقرار بھی ہو، اور اعلان بھی ہو، یعنی زبان سے تلفظ ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن زبان سے اسے ادا نہ کرے، صرف دل میں یقین رکھے، تو یہ کافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ نماز یہ ایمان کی روح ہے، جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے ایمان کو ضائع کیا۔ نمبر چار، جس طرح نماز کی ادائیگی کا اللہ نے حکم دیا، اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، دونوں اجتماعی طور پر ادا کیا جائے، یہی شریعت کا اصول ہے، خاص طور سے اموال ظاہرہ میں۔ اموال ظاہرہ کا مطلب یہ کہ غلہ وغیرہ ہے، یا اسی طریقے سے جانور وغیرہ کی جو زکوٰۃ ہے، لیکن سونے اور چاندی کی جو زکوٰۃ ہے یہ اموال باطنہ ہے، اموال ظاہرہ نہیں ہے۔ اگر اجتماعی طور پہ یہ نہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن موجودہ حالات میں زکوٰۃ کو اجتماعی طور پہ جمع کر کے غربا اور مساکین کی غربت کا خاتمہ کرنا یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اس کے بعد والی حدیث کو سرسری طور پہ دیکھتے ہیں، جو سہل بن سعد کی حدیث ہے، جی سبحان اللہ، بخاری مسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن کہا، جو مدینہ سے تقریباً 180 کلومیٹر ہے، جہاں بہت سے یہودی آباد تھے مختلف قلعوں کے اندر اور مختلف علاقوں کے اندر، اور مدتوں یہودیوں سے جنگ ہوتی رہی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری اور خیانت کی۔ سن 7 ہجری میں وہ آپ نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کل میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی بڑے شرف کی بات ہے کہ وہ جھنڈے کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تھی تو اس میں جھنڈے ہوتے تھے، جس کے جھنڈے تلے لوگ جمع ہوتے تھے اور ان کا سپہ سالار ہوتا تھا۔ یفتح اللہ علی یدی، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر خیبر فتح کرے گا۔ فبات الناس یذوقون لیلتہم، لوگ نے رات گزاری، پوری رات غور و خوض کرتے ہوئے اس بات پر کہ ان میں سے کس کو دیا جائے۔
اس سے صحابہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ فلما اصبحوا، جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلہم یرجو ان یعطاها، اور سبھی امید رکھتے تھے کہ انہیں ہی دیا جائے گا، کیونکہ سارے صحابہ خیر کے حریص تھے، اور سارے صحابہ ہدایت یافتہ تھے، اور سارے صحابہ جان اور مال سے زیادہ اور اپنی بیوی بچوں سے زیادہ اور سخت گرمی میں پانی کی پیاس سے زیادہ صحابہ کو اللہ کے رسول سے محبت تھی۔ اللہ کی محبت کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ تو سارے صحابہ نے دین اور کی خاطر جان و مال کو قربان کیا، اس لیے سارے صحابہ امید رکھتے تھے کہ جھنڈا انہیں دیا جائے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ کہا گیا وہ یشتکی عین، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، یعنی آشوب چشم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا، چنانچہ وہ بلائے گئے، فبصق فی عینیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دونوں آنکھوں میں تھکتھکایا، ودعا لہ، ان کے لیے دعا کی، فبرا، شفایاب ہو گئے، کأن لم یکن بی وجع، ایسا ہوا گویا کہ ان کو کوئی درد ہی نہیں، یعنی مکمل شفایاب ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ فأعطاہ الرایا، اور آپ نے انہیں جھنڈا دیا اور کہا انفض علی رسلک، اے علی مہلک، یعنی باوقار طریقے سے چلو، اطمینان سے چلو، جلد بازی مت کرو، کیونکہ یہ قوم بڑی سرکش ہے، تمہارے خلاف سازش بھی کر سکتی ہے۔ فتنے کی سرزمین پر بہت احتیاط سے جانا چاہیے، پوری قوت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، پورے احتیاط کے ساتھ جانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا خذوا حذرکم، بچاؤ اختیار کرو، تدبیر اختیار کرو۔ اور آپ نے فرمایا حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ تم ان کے میدان میں آ جاؤ، یعنی ان کے علاقے میں آنے کے بعد انہیں اسلام کی طرف دعوت دینا۔ اس سے دعوت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ میدان جنگ میں بھی اسلام کی دعوت دی گئی۔ جنگ لڑنا یہ مقصود نہیں ہے، مقصد امن قائم کرنا ہے، مقصد دنیا میں شانتی لانا ہے، اس کے لیے توحید کی دعوت دی گئی، اور کہا صلح کی طرف لانا، اور صلح ہوگی توحید کے ذریعے، کہا اسلام کی طرف دعوت دو، اور اسلام کی طرف بھی دعوت کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اہل کتاب سے متعلق فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے اہل کتاب یہود و نصارہ، اسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مرکز اتحاد ہے، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے بعض کو رب نہ بنائے۔ اللہ اکبر۔ اگر فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا، اگر انہوں نے روگردانی اختیار کی تو کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو آپ نے حضرت علی سے بھی فرمایا انہیں اسلام کی طرف بلاؤ، وَأَخْبِرْهُمْ، اور انہیں اس بات کی خبر دو جو ان کے اوپر اللہ کا حق ہے، یعنی نماز اور زکوٰۃ اور دوسرے جو حقوق ہیں اللہ کے، انہیں بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فواللہ لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ کی قسم اگر اللہ نے تیرے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دی تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ سرخ اونٹ اس وقت ریگستان کا جہاز کہا جاتا تھا، جس طرح آج بہت بڑا قیمتی جہاز امریکن، وہ اس کی حیثیت ہوتی تھی۔ سرخ اونٹ بہت بڑی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی، اور آج بھی ایسے اونٹ لاکھوں میں بکتے ہیں۔ یعنی اس سے معلوم ہوا اگر ایک آدمی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی تو تمہاری نجات کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من دعا الی ہدی کان له من الاجر مثل اجور من دعا الی ہدی کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقض ذلك من اجور شيئا، جس نے کسی کو ایک ہدایت کی طرف بلایا، کسی خیر کام کی طرف بلایا، یا جس نے دین حق کی طرف بلایا، تو جتنے لوگ اس کی ہدایت پر عمل کریں گے اتنا عمل کرنے کا ثواب ہوگا، اتنا بلانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور سرخ اونٹ سے بہتر ہے، یعنی تمہارے لیے دنیا میں بھی اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، اور اللہ کے مقبول بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ کی محبت کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے کہ دعوت اللہ کے فریضے کو انجام دیا جائے۔ اس حدیث کے اندر چند اہم مسائل ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے کا ذکر فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے مرکز اطاعت ضروری ہے، یعنی امیر کی اطاعت ضروری ہے، چاہے وہ سپہ سالار کی حیثیت سے ہو یا ملکی حالات کے تحت امیر کی اتباع ضروری ہے۔ اور آپ نے فرمایا علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وفيما كره، امیر کی بات سننا بھی ضروری ہے اور اطاعت کرنا بھی ضروری ہے، چاہے اس کی بات پسند آئے یا نہ پسند آئے، جب تک وہ نماز قائم کرے، جب تک وہ شرک کی طرف نہ بلائے، نماز قائم کرے، اس کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ اس کے رسول جس سے محبت کریں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت یہ بہت شرف کی بات ہے، کہ ہم اللہ سے محبت کریں یہ اتنے بڑے شرف کی بات نہیں، کہ اللہ ہم سے محبت کرے یہ بڑے شرف کی بات ہے۔
اور یہ فضیلت سارے صحابہ کو حاصل تھی، لیکن اسپیشل اس میدان میں حضرت علی کا ذکر کیا، اسے معلوم ہوا کسی ایک پوائنٹ میں کوئی ایک صحابی آگے جا سکتے ہیں۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق کو اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو کیا اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت نہیں تھی؟ یقیناً سب سے زیادہ محبت تھی، لیکن کسی ایک پوائنٹ میں کسی کو کوئی فضیلت ہو سکتی ہے، جس طرح آپ نے کہا ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے امین ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا لکل نبی حواری، ہر امت کے لیے مددگار ہے، میرا مددگار کیا ہے؟ زبیر بن عوام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو کہا یا ابا تراب کہا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاتح خیبر کی حیثیت سے صحابہ میں تعارف فرمایا، کہ یہ نسبی فضیلت ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت علی خلافت کے مستحق ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں کیوں پڑھائی؟ کیوں کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نمبر 3 نمبر 4 صحابہ کی فضل ظاہر ہوتی کہ صحابہ نے اس مسئلے میں پوری رات غور و خوض کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم کا یاد کرنا کافی نہیں بلکہ سمجھ بھی ضروری ہے، اور صحابہ کا فہم ہوگا تبھی ہدایت ملے گی۔ اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لائیں جس طرح صحابہ ایمان لائیں تو انہیں ہدایت ملے گی، اگر صحابہ کے منہج سے ہٹ گئے تو کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک لگایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ نبی کی ذات سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، لیکن یہ تبرک نبی کی ذات سے صحابہ نے حاصل کی۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے کبھی تھوک نہیں لگایا اور نہ اپنا کرتا پہنایا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے صحابہ نے آپ کی زندگی میں برکت حاصل کی ہے، خصوصیت کے ساتھ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو توحید کی دعوت کا حکم دیا۔ اسلام سے مراد توحید، الاسلام والتوحید والتوحید والاسلام، اسلام توحید، توحیدی اسلام ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ توحید کی دعوت مقدم کرنی چاہیے، اور توحید میں ہی ہمارے لیے سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہمیں شر اور فتنے سے بچائے گا۔ جو عالمی پیمانے پر مسلمانوں پر ذلت و خواری مسلط ہے، اور بیت المقدس پر مشرکین اور دشمنان اسلام کی الغار ہو رہی ہے، اور اماکن مقدسہ ان کے قبضے میں جا رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے بڑے بڑے نیٹ ورک کھول رکھے ہیں، تجارت کے لیے نیٹ ورک، اور ایگریکلچر کے لیے نیٹ ورک، اور بزنس کے لیے نیٹ ورک، لیکن دعوت توحید صفر ہے۔ ہم توحید کی دعوت نہیں دیتے، جبکہ اللہ نے ہمیں اسی لیے برپا کیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سب سے بہترین امت ہو جب تک کہ تم اللہ کی توحید پر بلاؤ، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اللہ پہ ایمان لاؤ۔ تو جب تک توحید کی دعوت نہیں دیں گے، شرک نہیں روکیں گے، ہمارا ایمان ہی محفوظ نہیں ہوگا، ہمارا ایمان ہی نہیں بڑھے گا، ہمارا ایمان ہی مضبوط نہیں ہوگا، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور اس سے معلوم ہوا دعوت کے اندر توحید کی دعوت کے بعد اللہ کے حقوق کو بیان کیا جائے، اور اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے اللہ کی عبادت کی جائے، اور اللہ کے علاوہ دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے دعوت اللہ یہ تمام انبیاء اور رسولوں کا طریقہ رہا ہے۔ نمبر 1، نمبر 2 دعوت کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ نمبر 5 جس طرح نماز روزہ ضروری ہے اسی طرح دعوت کے لیے بصیرت ضروری ہے، یعنی علم ضروری ہے حلال حرام کا، اور مدعو کے حالات کا علم ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اس ماحول کا بھی علم ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، تسبیح و تحلیل پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ان مسائل میں یہ بات، یعنی اس چیپٹر سے یہ بات واضح ہوئی کہ توحید یہ سب سے پہلی چیز ہے جسے سب سے پہلے شروع کیا جائے گا نماز سے پہلے۔ لہذا جو لوگ صرف کلمے کی بنیاد پر نماز کی دعوت دیتے ہیں اور توحید کا درس نہیں دیتے، کلمے کی فضیلت تو بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیے گا تو 80 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا، 80 سال کے گھوڑے کا ثواب ملے گا، لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے یہ معنی بھی صحیح نہیں بتاتے۔ کہتے ہیں لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں۔ یہ تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کون ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب ہے؟ تو سيقولون اللہ، کہیں گے اللہ ہی ہے۔ ہمارا اور ان کا مشرکین کے خلاف توحید ربوبیت میں نہیں بلکہ الوہیت میں ہے۔ اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کبھی کبھی علم والا ہوتا ہے لیکن اسے توحید کا علم نہیں، جیسے اہل کتاب یہ بڑی بڑی کتابوں کو پڑھتے تھے لیکن اس کے باوجود یہ توحید سے ناشنا تھے۔ تو ایک بڑا عالم اگر توحید نہیں جانتا ہو، دنیا کے دوسرے علم کا جانکار ہو، تو اس میں کوئی تعجب کی بات
نہیں ہے، اور دعوت میں تدریج ضروری ہے، اور نہ زکوٰۃ کے مصارف کا علم ضروری ہے، اور اسی طریقے سے عالم کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم میں جو شبہات پیدا ہوں ان کو دور کیا جائے، مظلوم کی دعا سے بچا جائے۔ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور صحابہ کی فضیلت اور ایمان بالقدر، کیونکہ سارے صحابہ چاہ رہے تھے کہ ہم کو جھنڈا مل جائے، لیکن یہ حضرت علی کی قسمت میں یہ بات لکھی تھی۔ اسی طریقے سے دعوت کی فضیلت اور فتویٰ دینے پر قسم کھانا جائز ہے۔ اگر آپ فتویٰ دیں اور دلائل اور یقین سے آپ مزین ہوں تو آپ بھی قسم کھا کے کہیں کہ میں جو بتا رہا ہوں بالکل 100% حق ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو باب آنے والا ہے وہ تفسیر توحید، توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی مزید وضاحت اگلے درس میں ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ سفر کے دوران چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی تاکہ ناغہ نہ ہو۔ اگر اس میں کوئی خلل اور کمی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اور جو باتیں صحیح ہیں اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتا ہوں، اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات بھی توحید کی دعوت کو مقدم کریں گے اور توحید کا اہتمام کریں گے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کتاب التوحید، اصول الثلاثہ، قواعد اربعہ سے توحید کا کام شروع کیا، یہاں تک کہ پورا جزیرہ عرب کو شرک سے پاک ہو گیا۔ یہاں قبریں پختہ تھیں، یہاں صحابہ کرام کی قبروں کی عبادت کی جاتی تھی، زید بن خطاب کی قبر کی پرستش ہوتی تھی ریاض کے اندر، لیکن اسی توحید کی دعوت سے اللہ نے پورے جزیرہ عرب کو کفر و شرک سے پاک کیا اور دنیا میں عزت دی، اور اسی توحید کی برکت سے وہ امن اور شانتی آئی جو خلفائے راشدین کے بعد دنیا کی کسی بھی تاریخ میں اور کسی بھی قوم میں نہیں دیکھا گیا۔ تو جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس بلاد توحید کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو توحید کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم دلوں کو فتح کریں۔ توحید کی دعوت سے ہم ملکوں کو فتح کرنے سے پہلے دلوں کو فتح کریں گے، اور اللہ ان میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن کے ذریعے اللہ اسلام کو قوت دے گا، جس طرح آپ نے فرمایا تھا لو ذهب، اگر یہ دین سریا پر بھی پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے فارسی آدمی کو بھیجے گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس علم کو اس کے لیے آسان کر دے گا۔ لو وصل هذا الدين بثريا لذهب به رجل من فارس ومن ابناء فارس۔ اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ ان تتولوا يستبدل قوما غيركم، اگر تم دین سے پھر جاؤ گے اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو برپا کرے گا۔ سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، فی سبیل اللہ کے تحت کیا زکوٰۃ مدارس اور دعویٰ سینٹرز کو دے سکتے ہیں کیا؟ فی سبیل اللہ کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ سلف کے جو اقوال ملتے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد غزوہ اور جہاد ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ابو داؤد کی روایت ہے، لیکن اس دور میں علماء نے اجتہاد کیا کہ جہاد کی مختلف شکلیں ہیں، لہٰذا اسلام کے غلبے کے لیے جو بھی کوشش کی جائے گی وہ سب جہاد میں داخل ہے۔ تو اس سلسلے میں موجودہ دور میں علماء نے اس میں تطور کیا ہے، یعنی اس میں وسعت دی ہے، لیکن فی سبیل اللہ کی تفسیر میں جنہوں نے مسجد کی تعمیر کو کہا ہے یہ قول بہت ضعیف ہے۔